سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ہم نے منصب دیکھا، جب ہم نے مقام دیکھا تو نظر یہ آیا حضرت عثمان غنی صحابی ہیں، اور یاد رکھنا دنیا میں دو منصب ایسے ہیں جو اللہ کی طرف سے عطا ہوئے ہیں، انسان اپنی محنت سے، اپنے مجاہدے سے، اپنی مشقت سے ان دو منصبوں کو حاصل نہیں کر سکتا۔ ان میں سے ایک منصب کا نام رسالت ہے، دوسرے منصب کا نام صحابیت ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا رسالت یہ بھی انتخاب خدا کا نام ہے، صحابیت یہ بھی انتخاب خدا کا نام ہے۔ رسول خود بنتا نہیں، اللہ بناتا ہے، صحابی خود بنتا نہیں، نبوت اس کو چنتی ہے، اللہ اس کا انتخاب کرتا ہے۔ لہٰذا پتہ یہ چلا انبیاء، نبوت اور رسالت یہ نام ہے انتخاب خدا کا، اسی طرح صحابیت یہ بھی نام ہے انتخاب خدا کا۔ اگر کوئی کسی نبی پر اعتراض کرے گا، اعتراض نبی پر نہیں انتخاب خدا پر ہوگا۔ اگر کوئی اعتراض صحابی پر کرے گا، اعتراض صحابی پر نہیں، اعتراض انتخاب مصطفیٰ، انتخاب خدا کا ہوگا۔ دنیا کا ضابطہ اور اصول یہ ہے سب کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے مگر رب کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا۔ تو اصحاب پیغمبر رب کا انتخاب ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی فضیلت یہ ہے آپ صحابی رسول ہیں۔ نمبر دو، کسی کی فضیلت دیکھنی ہو اس کا حسب اور نسب دیکھا جاتا ہے، کسی کی فضیلت دیکھنی ہو اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے فلاں آدمی بڑے اونچے خاندان والا ہے، فلاں سید زادہ ہے، فلاں بڑے اچھے خاندان والا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاندان کی طرف ہم نظر کریں، پتہ یہ چلتا ہے تاریخ اور سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب نبوت کی 5ویں پشت میں جا کر ایک ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندانی نسب اور شرافت کی وجہ یہ ہے آپ کو نبوت کے دوہرے داماد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ نبی نے اپنی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی ہیں۔ اٹھائیے صحیح بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں کسی کو بیٹی دیتا ہوں تو بھی حکم خدا ہوتا ہے، جب میں کسی سے بیٹی لیتا ہوں تو بھی حکم خدا ہوتا ہے۔ آسان انداز میں یوں سمجھیے اگر نبی کسی کے گھر میں دولہا بن کے جاتا ہے تو بھی حکم خدا ہوتا ہے، نبی کے گھر میں کوئی دولہا بن کے آتا ہے تو بھی حکم خدا ہوتا ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے اگر نبوت نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عائشہ صدیقہ لی ہے، حضرت عائشہ سے نکاح کیا ہے تو بھی حکم خدا تھا۔ اگر نبوت نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ لی ہیں، اپنے عقد میں لائے ہیں، نکاح کیا ہے تو بھی حکم خدا ہے۔ اگر نبوت نے اپنی بیٹی، اپنی لخت جگر، جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو دی ہے تو بھی حکم خدا ہے۔ اگر نبوت نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ حضرت عثمان کو دی ہے تو بھی حکم خدا ہے۔ اگر نبوت نے اپنی بیٹی ام کلثوم حضرت عثمان کو دی ہے تو بھی حکم خدا ہے۔ پتہ یہ چلا نبی کے گھر میں کوئی داماد بن کے آئے تو بھی حکم خدا ہوتا ہے، نبی کسی کے گھر میں داماد بن کے جائے تو بھی حکم خدا ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسب اور نسب میں شرافت کی وجہ یہ ہے آپ نبی کے اکہرے نہیں دوہرے داماد ہیں۔ اور یہ بات میری نہیں، یہ بات میں اس شخصیت کی کرنے لگا ہوں جسے دنیا فاتح خیبر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ میں حوالہ اس عظیم صحابی کا دینے لگا ہوں جسے دنیا شیر خدا کے نام سے یاد کرتی ہے، جسے دنیا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے، جسے دنیا سیدہ فاطمہ کے شوہر کے نام سے یاد کرتی ہے، جسے دنیا جنتی نوجوانوں کے سردار حسنین کریمین کے بابا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اٹھائیے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ 8ویں صدی ہجری کے محدث گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الاصابہ فی معرفت الصحابہ میں لکھا، علامہ جلال الدین سیوطی نے الدر المنصور میں لکھا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل الصحابہ میں لکھا۔ ان 3 محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں یہ روایت نقل کی ہے۔ روایت کا مضمون یہ ہے حضرت نزال بن صبرہ رحمہ اللہ یہ تابعی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کے شاگرد
شاگرد ہیں، یہ سیدنا علی المرتضیٰ کی خدمت میں پہنچے اور سوال کیا۔ یہ کہتے ہیں سألنا عن علی عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ہم حضرت علی کے پاس پہنچے، ہم نے حضرت علی سے پوچھا اے شیر خدا ہمیں بتائیے عثمان بن عفان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، ہمیں یہ بتائیے عثمان کی فضیلت کیا ہے، ہمیں یہ بتائیے عثمان کے کمالات کیا ہیں۔ شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ نے جواب دیا جن کو ان محدثین نے اپنی کتابوں میں محفوظ کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ جواب دینے لگے، فرمایا ذالک امرؤ یدعا الی الملأ الاعلی ذی النورین وختن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابنتیہ۔ اے لوگو تم مجھ سے پوچھتے ہو عثمان بن عفان کا مرتبہ کیا ہے، پھر مجھ علی سے سن لو عثمان بن عفان فرش تو فرش ہے، عرش پہ بھی عثمان کو ذو النورین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، اور ذو النورین سے لقب سے یاد کرنے کی وجہ یہ ہے عثمان دنیا کا واحد وہ فرد ہے جس کے نکاح میں یکے بعد دیگرے ایک نبی کی دو بیٹیاں آئی ہیں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ فرما رہے ہیں۔ ہم ان لوگوں سے بڑے ادب کے ساتھ عرض کرتے ہیں ارے ہماری بات نہیں مانتے نہ مانو، کم از کم امام جس سے تم امام معصوم سمجھتے ہو، اپنا امام سمجھتے ہو، ذرا حضرت عثمان غنی کا مقام اور مرتبہ اپنے اس امام سے تو پوچھ لو، شیر خدا علی المرتضیٰ سے تو پوچھ لو جو 10 سال 12 سال تک حضرت عثمان کی اقتداء میں نمازیں پڑھتے رہے ہیں، جنہوں نے حضرت اپنے بیٹے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضرت عثمان کی پہریداری کے لیے بھیجا تھا۔ وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عثمان کا لقب آسمانوں پر ذو النورین ہے، اور ذو النورین کی وجہ کیا ہے؟ ذو النورین کی وجہ یہ ہے عثمان کے نکاح میں یکے بعد دیگرے نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں۔ اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ جو لوگ کہتے ہیں نبی کی بیٹی ایک ہے، ارے نبی کی بیٹی ایک ہوتی حضرت علی یہ جملہ کہتے ہوئے نظر نہ آتے۔ جہاں اس بات نے یہ بات سمجھائی عثمان نبی کا دوہرا داماد ہے، وہاں اگلا عقیدہ خود بخود سمجھ آیا ہے کہ نبی کی بیٹی ایک نہیں، نبی کی بیٹیاں 4 ہیں۔ اور یہ صرف میری بات نہیں، اٹھائیے روافظ کی کتابیں، علامہ کلینی نے اصول کافی میں لکھا نبوت کی بیٹیاں 4 ہیں، حیات القلوب میں لکھا نبی کی بیٹیاں 4 ہیں، مجمع البحار میں ملا باقر مجلسی نے لکھا نبوت کی بیٹیاں 4 ہیں، ایک نہیں 24 کے قریب ان کے مورخین و محدثین نے، روافظ مورخین نے یہ بات لکھی نبوت کی بیٹی ایک نہیں، نبی کی بیٹیاں 4 ہیں۔ نبی کی بیٹیوں کے 4 ہونے پر جہاں دلیل میں رب کا قرآن ہے، جہاں دلیل میں نبوت کا فرمان ہے، جہاں دلیل میں خود اصحاب پیغمبر کے حوالہ جات ہیں، وہاں دلیل میں روافظ کی کتابیں بھی موجود ہیں۔ میرے دوستو حضرت عثمان کا لقب ذو النورین کے لقب کی وجہ کیا ہے؟ ممکن ہے آپ کے سامنے کچھ لوگ یہ مغالطہ پیش کریں، آپ کے سامنے کچھ لوگ یہ اشکال کریں کہ ذو النورین کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ نبی نور والا ہے تو نبی کی 2 لختے جگر یہ بھی نور والی، تو ذو النورین لقب بن گیا۔ یاد رکھیے ایسا نہیں۔ علامہ ابو نعیم اصفہانی نے کتاب فضائل الصحابہ میں یہ روایت نقل کی کہ حضرت عثمان کو ذو النورین کہنے کی وجہ یہ ہے تاریخ اسلامی میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک یہ اعزاز کہ کسی آدمی کے نکاح میں یکے بعد دیگرے نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں، یہ کائنات میں اعزاز ملا ہے تو ایک ہی شخص کو ملا ہے، تنہا تنہا ایک شخص کو ملا ہے، اور اسے دنیا عثمان بن عفان کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذو النورین، اور آپ کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں، ہم حضرت علی کے نکاح میں نبی کی 1 بیٹی، ہم حضرت علی کی فضیلت کے بھی قائل، اور جن کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں ہم ان کی فضیلت کے بھی قائل ہیں۔ ہم شیر خدا کی فضیلت کو بھی مانتے ہیں اس لیے کہ وہ نبی کے داماد ہیں، ہم حضرت عثمان کی فضیلت کو بھی مانتے ہیں اس لیے کہ وہ بھی نبی کے داماد ہیں۔ فرق اتنا ہے حضرت عثمان دوہرے داماد ہیں۔ اور پھر تاریخ کی کتابیں، سیرت کی کتابیں بتلاتی ہیں جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو دیکھا جو پریشان ہیں، پریشان حالی میں دیکھ کر حضرت عثمان نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان لو کانت عندی 10 بنتا لزوجتک واحدۃ بعد واحدہ، اے عثمان میری 1 بیٹی تھی آپ کے نکاح میں دے دی، دوسری بیٹی تھی آپ کے نکاح میں دے دی، اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگرے اے عثمان میں تیرے نکاح میں کرتا چلا جاتا۔ اور ایک روایت بتلاتی ہے ریاض النظر کی روایت
فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، لو کانت لی 40 بنتا لزوجتک واحدۃ بعد واحدہ، اے عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں کر دیتا۔ اس سے اندازہ کریں حضرت عثمان غنی کا کتنا مقام اور مرتبہ ہے۔ آج میں اور آپ کسی کو رشتہ دیں، رشتہ دیتے ہوئے کتنے اوصاف دیکھتے ہیں، کتنی چیزوں کا خیال کرتے ہیں، اور نبوت نے حضرت عثمان کو ایک رشتہ دیا، دوسرا رشتہ دیا، دوسری بیٹی کے فوت ہونے پر 10 بیٹیوں کا فرمایا، 40 بیٹیوں کا فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم القدر شخصیت ہیں، وہ جلیل القدر شخصیت ہیں کہ نبوت کے لیے حضرت عثمان جیسا داماد نہیں ہے، اور حضرت عثمان کے لیے نبی جیسا سسر نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، ان کے گھر کے ساتھ ایک رافضی کا گھر تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس رافضی کے گھر میں تشریف لے گئے، اور وہ بیمار تھا، اس کی عیادت کے لیے بیمار پرسی کے لیے گئے۔ جب رافضی کے گھر پہنچے، اس کی عیادت کی حال حوال پوچھا تو دیکھا کہ اس کے گھر کے اندر ایک نوجوان لڑکی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے پوچھا، اے نوجوان، یہ جو نوجوان لڑکی ہے یہ کون ہے؟ وہ کہنے لگا، یہ میری بیٹی ہے۔ امام صاحب فرمانے لگے، آپ تو بستر مرگ پر ہیں، آپ تو صاحب فراش ہیں، ممکن ہے اسی بیماری میں آپ کو موت آ جائے، تو پیچھے آپ کی ایک ہی بیٹی ہے، آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے جو اس کو سنبھال سکے، تو کیا آپ نے اس بیٹی کے نکاح کا کوئی انتظام نہیں کیا؟ تو وہ بندہ کہنے لگا، ابو حنیفہ آپ جیسا اچھا پڑوسی ہو، آپ جیسا بہترین پڑوس ہو، پھر مجھے کیا فکر، اگر میں دنیا سے چلا بھی جاؤں گا تو آپ کے حسن پڑوس سے مجھے امید ہے میری بیٹی ضائع نہیں جائے گی، کہیں نہ کہیں آپ اس کا اچھے جگہ نکاح کرا دیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمانے لگے، اچھا اگر بات یہ ہے آپ میرے اوپر اتنا اعتماد کرتے ہیں، پھر میرے سامنے ایک رشتہ موجود ہے، میں چاہتا ہوں اسی مجلس میں آپ کی زندگی میں آپ کی بیٹی کا نکاح کرا دوں، تاکہ آپ دنیا سے چلے جائیں، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، آپ کو یہ ٹینشن اور پریشانی ختم ہو جائے کہ میری بیٹی کا کیا بنے گا۔ چنانچہ امام صاحب فرمانے لگے، میں نے ایک داماد آپ کے لیے تجویز کرتا ہوں، ایک شخص میرے علم میں ہے جو بڑے اوصاف و کمالات کا حامل ہے، جو حافظ بھی ہے، قرآن کا قاری بھی ہے، حدیث کا عالم بھی ہے، بہت بڑا سخی اور جواد بھی ہے، اور بہت بڑے اس کے اندر اوصاف موجود ہیں۔ وہ کہنے لگا، ابو حنیفہ بھلا اتنے بڑے اوصاف کا حامل آدمی ہو، پھر مجھے اس سے بڑھ کر اور کیا داماد چاہیے؟ امام صاحب فرمانے لگے، لیکن ایک بات ہے، وہ جو داماد میں جس کے اوصاف بیان کر رہا ہوں وہ ظاہری طور پہ تو مسلمان ہے، اندر میں مسلمان نہیں ہے، اندر میں شاید وہ منافق یا یہودی ہے۔ تو وہ فوراً بندہ وہ رافضی کھڑا ہوا اور غصے میں آ کر کہنے لگا، ابو حنیفہ آپ میری بیمار پرسی کے لیے آئے تھے، میری عیادت کے لیے آئے تھے، یا میرے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے آئے تھے؟ بھلا میں اپنی بیٹی کا نکاح، اپنی بیٹی کا رشتہ ایک ایسے آدمی سے کیسے کر سکتا ہوں جو ظاہری طور پر تو مسلمان ہو، اندر سے مسلمان نہ ہو، ظاہری طور پہ تو مسلمان ہو، اندر سے منافق اور یہودی ہو؟ بھلا تو نے سوچا کیسے ہے کہ میں اپنی بیٹی ایسے آدمی کو دے دوں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمانے لگے، اے آدمی آپ اس بات پر غور کیجئے، اگر آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ اپنی بیٹی ایک ایسے آدمی کو دیں جو حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، سخی بھی ہے، لیکن صرف ظاہری طور پہ مسلمان، اندر سے مسلمان نہیں ہے، تو پھر آپ کے عقیدے اور نظریے کے مطابق اللہ کے نبی نے اپنی ایک بیٹی رقیہ نہیں، اپنی 2 بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم یکے بعد دیگرے عثمان غنی کے نکاح میں دی ہیں، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے عقیدے اور نظریے کے مطابق ظاہری طور پہ تو مسلمان تھے، اندر سے مسلمان نہیں تھے۔ تو جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دلیل پیش کی، اس کی فوراً بصیرت کی آنکھیں کھل گئی اور وہ کہنے لگا، ابو حنیفہ آپ نے میری حقیقت کی آنکھیں کھول دی ہیں، واقعتاً میں یہ برداشت نہیں کرتا اپنی بیٹی کسی کافر کے نکاح میں دوں، تو پھر نبوت نے اپنی 2 بیٹیاں حضرت عثمان بن عفان کو کیسی دی ہوں گی جن کے بارے میں ہم تبرہ کرتے ہیں، جن کو ہم مسلمان نہیں سمجھتے؟ یہ کہتے ہوئے فوراً کہنے لگا، ابو حنیفہ ہاتھ بڑھائیے اور کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان کرا دیجیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، ختم نبوت، عظمت صحابہ، شان اہل
बैठ